کے غم میں آ کر یہاں پہ شریک ہوتے ہیں یا جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہے اپنا سب کچھ کام چھوڑ کر ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں. یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ صرف دعوی نہیں بلکہ عملاً اس محبت کے اظہار عزاداری میں شرکت یا عزاداری کو برپا کرنا گریہ وزاری ماتمداری یہ تقاضۂ محبت اہل بیت ہے. اس تقاضے کو ہم کما حقوق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن اپنی بساط اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی چھوٹے سے بڑا مرد ہو کہ عورت جوان ہو کہ بوڑھا اپنی حیثیت سے اس عظیم مقصد میں شرکت کی کوشش کرتا ہے انسان. تو اس شرکت کی جو خدا کی طرف سے جزا ہے نعمت ہے روایات میں ہے قیامت کا دن ہوگا سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ جس کو دنیا میں جس نے امام مانا لیکن جو عزاداران حسین ہے ان کی ایک خصوصیت ایسی ہے وہ سب مولا حسین کے پہلو میں کھڑے ہوں گے اور مولا حسین سب سے پہلے انہیں عزاداران اور پیروکاران کو جنت میں لے کے داخل ہوں گے. تو عظمت یہ ہے مولا حسین کے عزاداروں کی. سب اہل محشر دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے پیروکاران عزاداران کا مقام بلند ہے تو سب رش کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں کاش ہم بھی دنیا میں حسین کے عزاداروں میں شریک ہوتے کیا ہم بھی مولا کے پیروکاروں میں داخل ہوتے تو آج یہ مقام ان عزاداروں کو ملا ہے ہمیں بھی خدا عطا کرتا. تمنا کرتے ہیں اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک آنسو غم حسین میں کوئی بہاتا ہے اس ایک آنسو کی قدر و قیمت اس کی طاقت اس کی عظمت خدا کی نگاہ میں اتنا بلند ہے کہ وہ ایک آنسو جو عزادار کی آنکھوں سے گرا ہے اس میں اتنی طاقت ہے وہ پوری جہنم کو بجھا سکتا ہے. وہ جہنم کی آگ جو دنیا کے پانی میں ایک چنگاری پڑ جائے تو دریا میں آگ لگ جائے سمندر میں آگ لگ جائے لیکن غم حسین کی آنسو میں وہ طاقت حسینی ہے وہ طاقت مظلومیت ہے وہ طاقت اہل بیت ہے وہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے. اس ایک آنسو میں طاقت کی پوری جہنم کو بجھا لے جہنم کو خاموش کر دے. ان کے لیے جو حسین کے پیروکاران بھی ہیں اور عزاداران بھی ہیں. اس لیے ان مجالس کو کم نہ سمجھے ان مجالس کو ذریعے مغفرت سمجھے مولا حسین کی درسگاہ سمجھے. اور جو مدرسے میں داخل ہوتا ہے مدرسے کا جو سربراہ ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ میرے مدرسے میں آنے والا کیا صحیح طور پہ درس لے رہا ہے یا صرف حاضری لگوانے کے لیے آتا ہے. جو درس لیتا ہے وہ مستحق نعمات و انعامات ہو جاتا ہے اور جو صرف نام کے لیے آتا ہے اس کا آنا جانا اس کے لیے زحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بس حسین کی درسگاہ میں آنے کے بعد خالی ہاتھ جائیں اس سے بڑی محرومیت کیا ہے. سب سے بڑی محرومیت در حسین پہ آنے کے بعد مدرسے حسینی پہ آنے کے بعد خالی ہاتھ جائے وہ سب سے بڑا محروم ہے. فطرس عذاب الہی میں مبتلا ہے پتہ کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے. ایک آباد بیابان میں جب پتہ چلا حسین کی ولادت ہوئی ہے جبرائیل سے عرض کیا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. واقعہ بیان کیا تو وہاں میں رسول نے فرمایا اب یہ میرے حسین کے در پہ آیا ہے آج آئے حسین میرے در پہ حسین آئے ہیں تو بس یہ در حسین سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اس کو کہو آگے بڑھ کر حسین کے جھولے سے اپنے
اپنے آپ کو مس کر دو۔ جب پطرس چولہے حسین سے اپنے آپ کو مس کر دیتا ہے تو پہلے سے زیادہ اس کو صحت اور شفا مل جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ مقام و عظمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ در حسین کا پہلا مریض ہے۔ مولا حسین کی زندگی میں جس دن آیا ہے اس دن کا یہ معجزہ ہے، جس دن جا رہا ہے اس دن کا بھی معجزہ ہے۔ ان دونوں دنوں میں جو معجزہ دکھایا ہے وہ شفاعت کا معجزہ دکھایا ہے، وہ نجات کا معجزہ دکھایا ہے، وہ تمام مشکلات کا حل کا معجزہ دکھایا ہے۔ جس دن دنیا میں آئے فردوس کو عذاب الہی سے نجات دے کر حسین نے بتا دیا کہ خدا نے میرا مقام کتنا بلند کیا ہے، اور جس دن جا رہے تھے اس دن اور کوئی یزیدی تھا، حسین اس دن اور کوئی یزیدی تھا، حسینی بن کے چلا گیا، حسینی بن کے چلے گئے۔ یہی عرض کروں، جہنمی تھا جنتی بنایا۔ خود ہم نے کہا کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت و دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، لیکن میں دیکھتے ہوئے جہنم میں نہیں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے یزید کی طرف نہیں جاتا، حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ اور شاید اس کو یہ پتا بھی ہوگا لاہور کو کہ یہ جنت کیوں نہ حسین کی طرف، رسول نے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حسین کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس حسین کے ذکر کو معمولی نہ سمجھنا، اس ذکر سے روحانی انقلاب پیدا ہوتا ہے، انسان بدل جاتا ہے۔ تو میں اس حکم سے لے کر عباد الرحمن اور عباد الرحمن کا کامل نمونہ میرے کہا جو مولا حسین کے ساتھ ہے، جو 72 اصحاب ہیں وہ عباد الرحمن کا کامل نمونہ ہے، جن کے اوصاف خدا قرآن میں سورہ فرقان میں بیان کر رہا ہے 9 آیتوں میں۔ یہ سب بیان ان آیتوں میں پہلا میں نے 4 تقریباً میں نے صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یمشون فی الارض ہون، وہ زمین پر اطمینان و سکون و تواضع انکساری کا سرچل کرتے ہیں، ان میں تکبر غرور نہیں۔ تکبر شیطان کی صفت ہے، تواضع انکساری انبیاء کی صفت ہے، تو وہ صفت اس کے اندر موجود ہے۔ عباد الرحمن پہلی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب ان سے مخاطب ہو کے اذیت و عذاب میں لے، گالی گلوچ سے کام لے، مخالفت کرے تو وہ قالوا سلام سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان کو جواب نہیں دیتے۔ انہوں نے جو بدتمیزی بے ادبی کی اس کا جواب نہیں دیتے، اپنے وقار کو برقرار رکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت کیا تھی؟ تیسری بات یہ ہے کہ الذین یقیمون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات پر یبیتون ہے، یبیتون وہ رات گزارتے ہیں خدا کی یاد میں، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی ذکر الہی میں رات گزارتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ خدا کی یاد میں رہتے ہیں، خدا کے ذکر کو اپنے دل کے لیے سب سے بڑی روشنی اور سب سے بڑی طاقت وہ مانتے ہیں۔ یہ 3 صفتیں ہم نے عرض کیا۔ آج شاید چوتھی صفت میں عرض کروں کہ الذین یقولون لربہم یذمون علی جہنم فإن عذابها غرام، وہ ہمیشہ ہر وقت اپنے پروردگار سے یہ فریاد کرتے رہتے ہیں، پاک پروردگارا ہمیں جہنم کی طرف نہ لے کے جائے، جہنم سے ہمیں منصرف کر دے، جنت کی طرف لے کے جائے۔ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، ہمیں جہنمی نہ بنے۔ کیوں؟ ان عذابها غرام، جہنم کا جو عذاب ہے نا وہ سب سے خطرناک عذاب ہے، جو نقصان کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی تباہ و برباد کر دیتا ہے عذاب۔ یہاں تک انسان کی ہڈیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنم کا جو ایندھن ہے الناس والحجارہ، پتھر بھی جہنم کا ایندھن ہے، انسان بھی ہے۔ تو جب پتھر کو آگ لگ جائے جہنم کی آگ سے تو انسان کی کیسی ہے؟ اللہ، ایک چنگاری اگر انسان پہ پڑ جائے پورا جسم
پگھل کے ختم ہو جائے. اتنی حرارت ہے جہنم کی آگ میں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا بڑا خطرناک سخت عذاب ہے ان کے لیے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، جو گناہ سے نہیں گزارتے ہیں، جو کافرین ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں. ہمیں ان میں قرار نہ دے. ان کے دل میں جہنم کا خوف، عذاب کا خوف ہے، عذاب کا خوف نہیں. اصل میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جس